نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر کا طوفانی وظیفہ فجر کی نماز کے بعد صرف ایک دن پڑھ لیں، قیمتی سے قیمتی چیز بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے بے شمار راستے رکھے ہیں جن کے ذریعے وہ اس کی قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ کبھی وہ دعا کے ذریعے اپنے بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے، کبھی ذکر کے ذریعے، کبھی نفل نمازوں اور عبادات کے ذریعے، اور کبھی قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتوں میں ایسی روحانی طاقت رکھ دیتا ہے کہ انسان دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن پاک کی ہر صورت اور ہر آیت میں ایک الگ روحانی راز پوشیدہ ہے، مگر کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں جن کے ذریعے بندے کو خصوصی قرب، روحانی طاقت، دلی سکون اور حاجات کی فوری تکمیل عطا ہوتی ہے، اور انہی صورتوں میں سے دو نہایت ہی اہم، جامع اور بابرکت صورتیں شامل ہیں، سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی انہی دو صورتوں کا ایسا طوفانی وظیفہ ہے جو فجر کی نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ پڑھ لینے سے قیمتی چیز بھی اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ان دونوں صورتوں کو اگر فجر کی نماز کے بعد خلوص دل کے ساتھ صرف ایک دن پڑھ لیا جائے تو ایسی روحانی کیفیت اور اثر ظاہر ہوتا ہے کہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی بندے کو نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ حقیقتاً ایک طوفانی وظیفہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت و کوثر کا اظہار ہے۔ جب بندہ اللہ کی توحید اور رسول علیہ السلام کی شان کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت خوش ہو کر بندے پر اپنی خاص رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں دعاؤں اور وظائف کی ایک طویل روایت رہی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، مختلف سورتوں کا ورد، مسنون دعائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی اذکار ہمیشہ سے مسلمانوں کی روحانی زندگی کا حصہ رہے ہیں۔ دنیاوی فکروں، جسمانی بیماریوں، مالی تنگیوں، رزق میں برکت، دشمنوں کے شر سے حفاظت اور قلبی سکون کے لیے مسلمان ہمیشہ سے ان مبارک اعمال کی طرف رجوع کرتے آئے ہیں۔ وظائف کی کامیابی کا راز صرف الفاظ کی تکرار میں نہیں ہے، بلکہ دل کی گہرائی سے اللہ کی طرف رجوع کرنے، نیت کی پاکیزگی اور اللہ کی ذات پر مکمل یقین میں ہے۔ سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر ایسی صورتیں ہیں جو ایک طرف عقیدے کو مضبوط کرتی ہیں، دوسری طرف بندے کو اللہ سے جوڑ کر ایسی روحانی طاقت عطا فرماتی ہیں جو بڑی سے بڑی حاجت کو بھی پورا کر سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سورۃ الاخلاص کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ سورت قرآن کے 1/3 کے برابر ہے، اور سورۃ الکوثر کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم انعام کے طور پر عطا فرمایا۔ ناظرین، آج کے دور میں انسان بے چینی، گھبراہٹ، رزق کی تنگی، قرض، اولاد کی نافرمانی، دشمنوں کے حسد اور دیگر بے شمار مسائل سے گھرا ہوا ہے۔ لوگ دواؤں، مشوروں، علاج اور دنیاوی تدابیر کی طرف تو جاتے ہیں، لیکن جب یہ سب ناکام ہو جاتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہی اصل حل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روحانی وظائف کی طرف رجوع کرنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ وظائف نہ صرف آپ کو مسائل کا حل دیتے ہیں بلکہ دل کو سکون عطا فرماتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کو کھینچ لاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر کو فجر کی نماز کے بعد ایک دن پڑھنے سے ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیمتی سے قیمتی چیز بھی انسان کو عطا فرما دیتا ہے؟ تو اس کا جواب قرآن کی ان صورتوں میں چھپی ہوئی حقیقتوں میں پوشیدہ ہے۔ سورۃ الاخلاص خالص توحید کا اعلان ہے۔ یہ اللہ کی وحدانیت، بے نیازی اور اس کی یکتائی کا ایسا جامع تعارف ہے جو کسی اور کلام میں نہیں ملتا۔ جب بندہ اس صورت کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کو وہ بندہ محبوب ہو جاتا ہے جو کہ اس کی ذات کا اعلان کرتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الکوثر رسول علیہ السلام کو عطا کی گئی کوثر نامی عظیم نعمت کی خبر دیتی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ یہاں کوثر کا مطلب بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ بھلائی اور جنت کی ایک نہر ہے۔
جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصیب ہوگی۔ جب بندہ اس صورت کا ورد کرتا ہے تو گویا وہ اس خیر عظیم کی دعا کرتا ہے، اس کا طلبگار بنتا ہے اور اللہ کی بے شمار نعمتوں کا دروازہ اپنے اوپر کھولنے کی درخواست کرتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ دونوں صورتیں نہایت مختصر لیکن نہایت جامع اور اثر انگیز ہیں۔ ان کی تلاوت سے دل روشن ہوتا ہے، روح تازہ ہوتی ہے اور وہ شخص جسے مایوسی نے گھیر رکھا ہو اچانک روشنی اور سکون کی طرف آ جاتا ہے۔ ایک دن کا اخلاص سے کیا گیا یہ عمل کئی سالوں کے دکھ، غم اور پریشانیوں کا حل بن سکتا ہے۔ بات یقین کی ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف سچے دل سے متوجہ ہو اور اس کے کلام کی عظمت کا ادراک رکھتا ہو تو وہ اللہ سے ہر نعمت مانگ سکتا ہے، چاہے وہ اولاد ہو، رزق کی کشادگی ہو، شوہر یا بیوی کی محبت ہو، کاروبار کی ترقی ہو یا دل کا سکون ہو۔ اللہ سب کچھ دینے پر قادر ہے۔ سورۃ الاخلاص قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ہے جن میں اللہ رب العزت کی صفات کا مختصر مگر انتہائی جامع بیان کیا گیا ہے۔ یہ صورت محض 4 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کی روحانی، عقائدی اور عملی اہمیت بہت وسیع ہے۔ عربی الفاظ میں گہری معنویت ہے اور ہر آیت ایک پورا دروازہ کھولتی ہے توحید کے فہم کا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ یہ آیت ایک اعلان ہے کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ احد کا مطلب صرف ایک نہیں بلکہ وہ واحد ذات ہے جو اپنی صفات میں یکتا، بے مثال اور ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ توحید خالص کا پیغام ہے۔ اللہ الصمد یعنی اللہ سب کا سہارا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ الصمد کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر چیز کی حاجت پوری کرنے والی ہو مگر خود کسی کی محتاج نہ ہو۔ اللہ ہر ضرورت کو جاننے والا ہے، ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے جبکہ خود کسی پر انحصار نہیں کرتا۔ دنیا کی ہر مخلوق کو کسی نہ کسی کا سہارا چاہیے لیکن اللہ کو کسی کا سہارا درکار نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ آیت اللہ کی بے نیازی اور مخلوق سے برتری کا اعلان ہے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کے ان باطل عقائد کی تردید ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں یا وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ اسلام میں اللہ کی توحید ایسی مکمل ہے کہ وہ نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کسی کو جنم دیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں اس کے کوئی برابر نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، نہ اس کی شکل، نہ اس کی قدرت، نہ اس کی شان۔ اللہ اپنی ذات میں یکتا اور بے مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ایک رات میں قرآن کا تہائی حصہ پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسا کون کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص قرآن کا 1/3 ہے۔ یہ فضیلت اس بات کا اعلان ہے کہ سورت میں اللہ کی توحید کا اتنا جامع بیان ہے کہ مکمل قرآن کے ایک بڑے حصے کی روح اس میں سمائی ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، مجھے یہ صورت بہت محبوب ہے۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تیری اس صورت سے محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی، یعنی جو بندہ اللہ کی وحدانیت سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر پورے جسم پر پھیرتے تھے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ صورت نہ صرف عقائد کی حفاظت کرتی ہے بلکہ جسم و جان کی حفاظت کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک صحابی ہر نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ کسی نے شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ اللہ کی صفات کو بیان کرتی ہے اور اسے یہ صورت محبوب ہے اور اللہ بھی اسے محبوب رکھتا ہے۔ سورۃ الاخلاص ناظرین صرف عقیدے کا درس نہیں دیتی بلکہ روحانی عمل میں ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ جو شخص اس صورت کو باقاعدگی سے پڑھتا ہے، اس صورت کو اپنا ورد بنا لیتا ہے، اپنے روزانہ کی تسبیح بنا لیتا ہے، اس کے دل میں توحید راسخ ہو جاتی ہے اور وہ شرک، حسد، خوف اور دنیاوی فکروں سے پاک ہو جاتا ہے۔
یہ صورت دل کو نورانی، زبان کو سچائی سے بھرپور اور عمل کو اخلاص عطا کرتی ہے۔ ناظرین محترم، قرآن مجید کی سب سے مختصر صورتوں میں سے ایک مگر معنویت اور روحانی طاقت میں انتہائی جامع اور عظیم سورۃ الکوثر اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تسلی، انعام اور عظمت عطا کیا گیا۔ یہ صورت ہر اس شخص کے لیے روحانی سکون، عزت، رزق، دشمنوں سے نجات اور خیر و برکت کا خزانہ ہے جو اسے ایمان و اخلاص سے تلاوت کرے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یعنی بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی بلند ترین گواہی ہے۔ الکوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، جنت کی نہر، نبوت کی برکات، امت کی کثرت، دین اسلام کی وسعت، اور یہ سب مفاہیم اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا فرمایا جو کسی اور کو نہیں دیا۔ فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ یہ آیت توحید اور اخلاص کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ہر عبادت خالص اللہ کے لیے کریں۔ وانحر سے مراد قربانی ہے، یعنی عبادت اور نذرانے صرف اللہ کے لیے ہوں، نہ کہ کسی اور کے نام پر۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ یہ آیت دراصل ان کفار کی تردید ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتے تھے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں جواب دے رہا ہے کہ آپ کا دشمن ہی اصل ابتر ہے، یعنی کہ جس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور ناظرین، آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک دنیا کے کونے کونے میں لیا جاتا ہے، جبکہ ابو جہل، عاص بن وائل جیسے دشمنوں کو صرف نفرت سے یاد کیا جاتا ہے۔ الکوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، یعنی یہ صورت ایسی برکتوں سے بھری ہوئی ہے کہ جسے بھی اللہ چاہے اس کے رزق، عزت، مال، اولاد اور دین میں خیر عطا فرماتا ہے۔ یہ صورت پڑھنے سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، عزت ملتی ہے اور دشمنوں کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ آپ کا مقام بہت بلند ہے، اور آج بھی جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اس پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ صورت نبی سے محبت کا درس دیتی ہے، اور جو نبی سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جو بندہ اخلاص سے نماز ادا کرے اور قربانی صرف اللہ کے لیے کرے اس پر اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ صورت نیت کی پاکیزگی کا درس دیتی ہے، اور وظائف میں نیت ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ روحانی عملیات اور وظائف میں سورۃ الکوثر کو خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ یہ صورت مختصر ہے مگر اس کا ورد کرنے والے کو خیرات کا دریا نصیب ہوتا ہے۔ اس صورت کو رزق میں برکت، دشمنوں سے نجات، عزت و وقار اور محبت میں اضافہ اور دل کی بے چینی کے خاتمے کے لیے پڑھا جاتا ہے، اور جو شخص اس صورت کو روزانہ یا کسی خاص وقت مثلاً فجر کے بعد مخصوص تعداد میں پڑھے وہ خود دیکھے گا کہ اس کے رزق میں کشادگی، معاملات میں آسانی اور دل میں عجیب سا سکون آ گیا ہے۔ اگرچہ سورۃ الکوثر سے متعلق مخصوص فضائل کی روایات کم ہیں، لیکن قرآن کی اس صورت کا تعلق چونکہ خیر کثیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے ہے، اس لیے اہل علم و مشائخ نے اس کی تلاوت کو بہت زیادہ اہم قرار دیا ہے۔ بزرگوں کے اقوال میں آیا ہے جس نے سورۃ الکوثر کو رزق کے لیے 129 مرتبہ صبح کے وقت پڑھا، اللہ رب العزت نے اسے غیب سے عطا فرمایا۔ یہ روحانی راز ایسے ہیں جو صدیوں کے تجربے سے منتقل ہوئے ہیں، اور ان کی تاثیر آج بھی وہی ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے دن و رات کے لمحات کو یکساں نہیں بنایا۔ کچھ اوقات میں دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن میں کی گئی عبادت اور تلاوت اللہ کے دربار میں فوراً پہنچتی ہے، اور انہی میں سے ایک عظیم اور بابرکت وقت فجر کا وقت ہے۔ یہ وقت محض دن کی ابتدا نہیں بلکہ روحانی، نفسیاتی، جسمانی اور باطنی زندگی کی کامیابی کا سنہری آغاز ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث اور بزرگان دین نے فجر کے بعد ذکر، تلاوت اور وظائف کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، اور فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا یقیناً مشہود ہوتا ہے۔
مفسرین فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت کی تلاوت کو اللہ کے خاص فرشتے سنتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور زمین پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی پھر اسی جگہ بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر 2 رکعت نفل پڑھے تو اسے مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ عظیم الشان حدیث اس بات کا اعلان ہے کہ فجر کے بعد وقت گزارنا صرف تسبیحات کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ حج جیسا روحانی مقام بھی عطا فرماتا ہے۔ فجر کے بعد کیا جانے والا عمل دن بھر کے رزق، خیر، کامیابی اور فیصلوں کو برکت بخشتا ہے۔ جو شخص اس وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، اللہ تعالیٰ دن بھر اس کے معاملات میں آسانی پیدا فرماتا ہے۔ اور اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت نیک ارواح، فرشتے اور نورانی مخلوق کی موجودگی زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے اس وقت کی گئی دعا جلد قبول ہوتی ہے اور دل پر روحانیت کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ فجر کے وقت آنکھ کھلنا، نماز ادا کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ بندے کا دل سچا ہے اور خالص ہے۔ اللہ ایسے مخلص دلوں کو عطا کرنے میں بالکل دیر نہیں کرتا۔ یہ وقت ایسا ہے جب شیطان سب سے کمزور ہوتا ہے۔ جو بندہ فجر کے وقت ذکر کرتا ہے، شیطان سارا دن اس کے قریب نہیں آتا۔ یہ وقت حسد، نظر بد، جادو اور دیگر روحانی نقصانات سے حفاظت کا بہترین وقت ہے۔ تو ناظرین، آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے نماز فجر کے بعد ان دونوں صورتوں کا عمل کس ترتیب اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ تو آپ نے سب سے پہلے اٹھ کر نماز فجر ادا کرنی ہے اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت چونکہ تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اس لیے آپ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح لے لینی ہے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہیں ہے تو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے اور آپ نے 11 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کرنا ہے۔ 11 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے الحمدللہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اپنی حاجات، جو بھی آپ کی نیت ہو، جو بھی مقصد ہو، آپ نے اسے اللہ کے سامنے رکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر ضرور رحم و کرم فرمائیں گے، آپ کی حاجات کو پورا فرمائیں گے، کیونکہ ناظرین یہ وظیفہ ایک روحانی راز ہے۔ اس کے ذریعے صرف دنیا نہیں، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے وسیلے سے بندے کی پکار کو فوراً سنتا ہے، بشرطے کہ پکارنے والا سچا، خالص نیت اور دل عاجز ہو۔ جو شخص فجر کے بعد خالص نیت اور یقین کامل سے صرف ایک دن یہ عمل کرتا ہے، وہ صرف الفاظ نہیں پڑھتا بلکہ رب کائنات کے سامنے اپنا دل رکھ دیتا ہے، اور اللہ کبھی بھی کسی سچے دل کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اس سے رزق میں اضافہ، حاجت روائی، دل کا سکون، دشمنوں سے نجات اور اللہ کی خاص عطا حاصل ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نہ صرف یہ بلکہ نیکی کی بات ہم سب کے دل میں اتار دے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک انتہائی بابرکت نام یا رزاق کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔